إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم إلى آخر ما جاء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم عطا فرمایا ہے. صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جو ہر طرح کے باطل سے، ہر طرح کے انحراف سے، ہر طرح کی ضلالت سے، ہر طرح کی گمراہی سے بالکل پاک ہو. قرآن کریم کی پہلی سورۃ الفاتحہ کی ہم ہمیشہ تلاوت کرتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کرتے ہیں، فرض و نفل کی تفریق کے بغیر ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم الشان صورت، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری فضائل سے نوازا ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں. اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جب دعا کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط مستقیم پر چلا، تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی فرما دیا ہے، بتا دیا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا، وہ کون سا صراط ہے، وہ کون سا راستہ ہے جس کو مستقیم کہا گیا ہے، بالکل سیدھا کہا گیا ہے. کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن راستے پر، جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تیری نعمتیں ہوئی ہیں، جو تیری نعمتوں کے مستحق قرار پائے ہیں، تیرے منعم علیہم ہیں، نعمت یافتگان ہیں، انعام یافتگان ہیں، ان کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے. اس راستے پر ہمیں چلا، اس راستے کی ہدایت عطا فرما. ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی فرمایا، واضح کر دیا کہ صراط مستقیم کیا کیا نہیں ہے، کیا کیا نہیں ہے صراط مستقیم، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ دو پہلوؤں کا ذکر کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی فرما جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی، ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا جو ضالین ہیں، گمراہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں، کئی ایک حدیثوں میں، حضرات صحابہ کرام نے کئی ایک آثار میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ دونوں جو راستے ہیں المغضوب علیہم، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا ہے، اس سے مراد یہود ہیں، یہودی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت کہلانے والے لوگ جو بعد میں انحراف کا شکار ہو گئے، اور انحراف کا شکار نہ بھی ہوتے تو دین اسلام کی آمد کے بعد سارے ادیان، سارے مذاہب ختم ہو چکے ہیں. اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، گمراہ دونوں ہیں، یہودی بھی گمراہ ہیں، نصارہ بھی گمراہ ہیں. لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ غضب کی صفت زیادہ مناسب یہودیوں کے لیے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب کی صفت کو یہودیوں کے لیے استعمال فرمایا، اور گمراہی کی صفت زیادہ خاص، زیادہ تعلق رکھتی ہے نصارہ سے، یہ عیسائیوں سے، کرسچن سے، اس لیے ضلالت کی صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں سے جوڑا، ورنہ دو کے دونوں گمراہ بھی ہیں، دو کے دونوں غضب کے مارے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یہاں پر بات یہ سمجھنے کی ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں، وہ انعام یافتگان کا راستہ ہے. انعام یافتگان کون ہے؟ ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری سورت کی دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء،
رسول علیہ السلام، صدیقین جس میں ایک اونچا نام، سب سے اونچا نام صدیقین کی فہرست میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ ایسے والشہداء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں جان مال کی بازی لگاتے ہیں، شہداء، اور ایسے ہی صالحین، عام نیک بندے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والے۔ چار طبقوں کا ذکر کیا گیا۔ یہ کون ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے خاص بندے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہوئی ہیں۔ ان کے راستے پر چلنے کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں چلا، انہی کے راستوں پر ہم چلنا چاہتے ہیں، تیری نعمتیں چاہتے ہیں، تیری رحمتوں کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں طبقوں کی راہوں پر نہ چلانا۔ یہود و نصارہ کا خاص ذکر آیا ہے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کا تذکرہ، عیسائیوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر کیا ہے۔ اگر ہم ایک پہلو سے دیکھیں تو یہودی چونکہ ایک ایسے دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کہا ہے، عیسائی اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل کتاب کہا ہے، ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب ان دونوں طبقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ تھلگ کر دیا کہ یہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، تو یہ آسمانی دین والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو معزز نبیوں کے رسولوں کے امتی ہونے کے باوجود جب ان کے راستوں سے ہمیں دور ہٹنا ہے تو پھر بھلا بتاؤ کہ عام مشرکین، عام کفار اپنی من سے، اپنی مرضی سے جو اپنے ادیان اور مذاہب بنا لینے والے لوگ ہیں، وضعی ادیان، چاہے وہ ہندوازم ہو یا بدھزم ہو یا جینزم ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان و مذاہب ہو سکتے ہیں جنہیں لوگوں نے خود بنا لیا ہے، آسمانی مذاہب نہیں ہیں، نہ تھے نہ ہیں، ان ادیان و مذاہب سے ہمیں کتنی زیادہ دوری، برات اور بیزاری کرنے کی ضرورت ہے، کتنا اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کتنا ان سے اپنے ایمان و عقیدے کے حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، کتنا ان کے دین و دھرم سے، کتنا ان کے تہذیب و کلچر سے، کتنا ان کی عبادات سے، کتنا ان کے تہواروں سے، کتنا ان کے خوشی اور غم کی مناسبتوں سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ان کے راستوں سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وضاحت کے ساتھ قرآن کریم کے اندر یہود و نصارہ کا تذکرہ فرما دیا ہے، آپ دیکھیں اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں اس بات کو بار بار تاکید کے ساتھ کہا گیا، ہم تو امت کے لوگ ہیں میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے نبی اور رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے آپ کے سامنے تین آیتیں پڑھی ہیں۔ شروع کی دو آیتوں میں سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے آپ کو دین اسلام کے معاملے میں ایک روشن شریعت پر چھوڑا ہے۔ ہم نے دین اسلام کے معاملے میں آپ کو ایک روشن راستے پر چھوڑا ہے، ایک روشن قانون پر چھوڑا ہے، ایک روشن شریعت یعنی دستور پر چھوڑا ہے۔ فاتبعها، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی دستور پر جمے رہیے، اسی دستور کی پیروی کیجئے، اسی واضح راستے پر چلیے۔ ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، آپ ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا، ان کے پیچھے نہ چلنا جو خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں، جنہوں نے ان راستوں کو اپنا لیا جو انہیں اچھا لگا، جو انہیں پسند آیا اسے انہوں نے اپنا دین بنا لیا، جو انہیں اچھا لگا انہوں نے اپنا کلچر بنا لیا، جو انہیں پسند آیا انہوں نے خوشی کا بنا لیا، جو انہیں پسند نہیں آیا اسے غم کا بنا لیا۔ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والوں کی پیروی مت کیجئے، آپ کو ہم نے دین کے معاملے میں ایک روشن راستہ، ایک روشن دستور عطا فرمایا ہے، فاتبعها، اسی کی پیروی کیجئے، اسی کی اتباع کیجئے۔ اس آیت کریمہ کا معنی بالکل واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے، اللہ فرماتا ہے آپ کو دین کے معاملے میں ایک روشن راستہ ملا ہے، آپ اس کی پیروی کیجئے، دوسروں کی راستے کی پیروی مت کیجئے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کا حکم ہے کہ آپ کو اسی قرآن کریم، آپ کو ملنے والی وحی، آپ کو ملنے والی آسمانی ہدایات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہیں، آپ کو اسی کی پیروی کرنی ہے۔ وہی دستور ہے، وہی روشن راستہ ہے، وہی منہج ہے، وہی ڈگر ہے، وہی صراط مستقیم ہے جس پر آپ کو چلنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں جاہلوں کے راستے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اہواء الذین لا یعلمون،
ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے جو لوگ نہیں جانتے ہیں، جاہل ہیں۔ دین اسلام علم کا دین ہے، اور اس سے ہٹ جانے والے سب کے سب جہالت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی پر مضبوطی سے ڈٹے رہیے، بالذی اوحی الیک، جس چیز کی وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے، جو ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیج رہے ہیں، جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اتار رہے ہیں، آپ کے دل میں ڈال رہے ہیں، آپ کو آپ کے روح میں ڈال رہے ہیں، آپ کو کئی طریقوں سے ہم وحی کے ذریعے سے ہم آپ تک جو بات پہنچا رہے ہیں، استمسک، اسی پر مضبوطی سے ڈٹے رہیے۔ یہ استمساک وہی ہے جس کو ہم تمسک کے نام سے جانتے ہیں۔ تمسک کے معنی مضبوطی سے پکڑ لینا، وہی معنی ہے استمساک کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے لوگوں کو نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک، جن تمام چیزوں کی وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کو مضبوطی سے پکڑیے۔ انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے یہ تہذیب، یہ کلچر، یہ اس زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کا تاج دیا گیا، اس وقت قیصر اور کسرا اور روم اور ایران، یہودیت اور عیسائیت اور مجوسیت اس زمانے میں چرچے پر تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انک علی صراط مستقیم، آپ کو جو وحی مل رہی ہے بس آپ کو اسی کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی، آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ صراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، آپ بھی، آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی یہ اسلام، یہ قرآن اور یہ وحی جو آپ کی طرف اتاری جا رہی ہے، یہ آپ کے لیے شرف کی چیز ہے، آپ کے لیے بھی شرف ہے، سعادت ہے، آپ کی قوم کے لیے بھی شرف اور سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یاد رکھیں قیامت کا دن ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا، آپ سے بھی، آپ کی امت کے فرد فرد سے سوال کیا جائے گا۔ یہ دونوں آیتیں ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں؟ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ ستھرا دین، وہ شفاف دین، جو ہر طرح کے انحراف سے، ہر طرح کے باطل سے، ہر طرح کی بے راہ روی سے، ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کی آلائش اور غلاظت سے، چاہے اس کا تعلق ایمان سے ہو، اس کا تعلق عبادات سے ہو، اس کا تعلق خوشی سے ہو، اس کا تعلق غم سے ہو، اس کا تعلق رہن سہن تہذیب اور کلچر سے ہو، اس کا تعلق لباس سے ہو، اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی گوشے سے ہو، ہمیں اسی راستے پر چلنا ہے جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے ذریعے سے اتارا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس بنیاد کو جاننے کے بعد ہمیں یہ اصول مل جاتا ہے، یہ ضابطہ مل جاتا ہے، کوئی بھی دنیا کا دین دھرم ہو، دنیا کا کوئی بھی ازم ہو، دنیا کا کوئی بھی کلچر ہو، دنیا کی کوئی تہذیب ہو، ہمیں کسی سے بھی مرعوب نہیں ہونا ہے، ہمیں کسی سے بھی متاثر نہیں ہونا ہے۔ بظاہر اس میں خوبیاں دکھائی دے سکتی ہیں، بظاہر اس میں اچھائیاں دکھائی دے سکتی ہیں، ایسا بھی اگر دکھائی دے تب بھی ہمیں کبھی متاثر نہیں ہونا ہے، یہ سوچ کر کے بھی اس کی طرف نہیں جانا ہے کہ ہم صرف اچھائی کے پہلو کو سوچتے ہیں، ہم برائی کے پہلو کو نہیں سوچتے۔ ہمیں بالکل بھی متاثر نہیں ہونا ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کہتا ہے اسی وحی پر آپ کو مضبوطی سے ڈٹے رہنا ہے، آپ کو بھی ڈٹنا ہے، آپ کی امت کو بھی ڈٹنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کل کے اس رنگا رنگی کے دور میں، آج کل کے اس مادیت پرستی کے دور میں، آج کل کے اس سیکولر ذہنیت کے ماحول میں جو اسلام اور مسلمان بہت کچھ سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، کوئی ماڈرن سوچ کے اعتبار سے، کوئی تہذیب اور کلچر کے پھیلاؤ کے اعتبار سے، کوئی دنیا میں مادیت پرستی کے رجحان کی وجہ سے، کوئی رہن سہن کی وجہ سے، کوئی جاب سرکل کی وجہ سے، کوئی کاروبار کی وجہ سے، کوئی پڑوس کی وجہ سے، کوئی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے، مختلف ہیروں سے بہانوں سے آج صورتحال یہ پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی کیا شدت ہے، یہ 21ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں،
آج دنیا گلوبل ہو چکی ہے، یہ کہاں گنجائش ہے کہ ہم یہ نہیں مانیں گے، یہ کہاں گنجائش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ میں نہیں رہیں گے۔ وہ کہے کہ ہم آپ کی خوشی میں نہیں آئیں گے، وہ کہے ہم آپ کے دھرم کی خوشی میں نہیں آئیں گے، یہ سب زمانہ ختم ہو گیا۔ اس طرح کی بات کرنے والے آج بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، میرے بھائیوں۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین عطا فرمایا ہے، اس دین کو ہمیں عزت کا دین سمجھنا ہے۔ اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری شان و شوکت ہے، اسی میں ہمیں اپنے آپ کو شوکت والا محسوس کرنا ہے، اسی میں اپنے آپ کو بلند محسوس کرنا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے ہمیں احساس کمتری، احساس کہتری، یا مثال کے طور پر دل کو چھوٹا کرنا، یا مثال کے طور پر اپنے آپ کو معمولی محسوس کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جو دین اسلام ملا ہے، ہم تو دنیا کے لیے آئیڈیل ہیں۔ لوگ رشک کریں دین اسلام کو دیکھ کر، سن کر، لوگ رشک کریں مسلمانوں کے عقیدے کو دیکھ کر، مسلمانوں کی عبادات کو دیکھ کر، مسلمانوں کی تہذیب کو دیکھ کر، مسلمانوں کے کلچر کو دیکھ کر، مسلمانوں کے رہن سہن کو دیکھ کر دنیا اشش کرے۔ ہم تو اس دین کے الحمدللہ میرے بھائیوں، اس دین کے پاسبان ہیں، اس دین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، تو ہم کیوں کسی سے متاثر ہو جائیں، کسی بھی نام پر کیوں متاثر ہو جائیں؟ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی جو مناسبتیں آتی ہیں، غیر اسلامی تہواروں کی مناسبت، غیر اسلامی خوشی کی مناسبتیں جو بھی آتی ہیں، چاہے مثال کے طور پر یہ ابھی موقع آیا ہوا ہے، اس کے پہلے موقع آیا تھا، چاہے دیوالی کا موقع ہو، ہولی کا موقع ہو میرے بھائیوں، یا اور کوئی تہوار ہو، ہمیں ان کے تہواروں سے کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ منا رہے ہیں، جن کا تہوار ہے وہ بالکل منائے، ہمیں کہاں اس سے اعتراض ہے۔ ہمیں اپنے دین کے تحفظ کی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنے عقیدے کے تحفظ کی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنی تہذیب، اپنی کلچر، اسلامی رخ کی، اسلام کی روشنی کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں خلط ملط ہو جائیں، کہیں مکس اپ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کھو جائیں، ہماری تہذیب کھو جائے، ہمارا عقیدہ مٹ جائے، ایسا نہ ہونے پائے۔ ہمیں اس بات کی حفاظت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں اس حوالے سے دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہمیں اسلام کو عزت کا راز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو اپنی شان، اپنی عظمت کا میرے بھائیوں معیار اور قطب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہے اصل وجہ اسلام، عزت اسلام کی وجہ سے، عزت قرآن کی وجہ سے، عزت سنت کی وجہ سے، شان و شوکت توحید کی وجہ سے، شان و شوکت شرک سے، کفر سے مکمل بیزاری کے ذریعے سے۔ بس اس کے سوا ہم کوئی بھی راستہ اختیار کر لیں، بہت سارے لوگوں کے معیار بدل جا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے معیار، بہت سارے لوگوں کے بیانات بدلتے جا رہے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے مسلمان اس لیے پستی کا شکار ہے کہ مسلمانوں کے پاس دولت بہت کم ہے، ان کو آگے آنا چاہیے، عالمی بزنس کارپوریٹ میں آنا چاہیے، اس میں آگے بڑھیں گے تو عزت ملے گی۔ کوئی سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہے، اس لیے مسلمان پست ہے، اس لیے مسلمانوں کو فلاں ڈگریاں حاصل کرنی چاہیے۔ کوئی کہتا ہے مسلمان سیاست میں بہت پیچھے ہیں، اس لیے مسلمان پیچھے ہیں۔ یاد رکھو، ان سب میں آگے بڑھ کے دیکھ لو، دنیا نے آگے بڑھ کے دیکھا ہے۔ اسلام کا اگر زندگی میں ہے، خالص توحید ہے، سنت ہے، حلال و حرام کی پاسداری ہے، تو عزت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ چاہے آپ ٹاٹ پر زندگی گزارتے ہو، چاہے آپ ایک ٹائم دو ٹائم فاقہ کرتے ہو، چاہے آپ کے پاس تعلیم کم ہو زیادہ ہو، اگر آپ کے پاس توحید و سنت کی زندگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ لا عز لنا الا بالاسلام ومهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا اللہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کی ترجمانی کرتے ہوئے، ہمیں عزت مل سکتی ہے تو صرف اسلام سے مل سکتی ہے۔ اگر ہم عزت اسلام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ تلاش کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس موقع پر ابھی سال ختم ہوگا تو ہیپی نیو ایئر کے نام سے لوگ خوشیاں منائیں گے، نئے سال کا آغاز ہوگا، اس کا استقبال کر رہے ہوں گے، پرانا سال جا رہا ہوگا، اس سال کے جانے کے اور نئے سال کے آنے کے موقع پر لوگ مبارکبادیوں کا تبادلہ کر رہے ہوں گے، گریٹنگز کا تبادلہ، ہدیے کا، تحائف کا، وشز کا، مبارکبادیوں کا تبادلہ کر رہے ہوں گے، اور لوگ مختلف انداز سے خوشیوں میں میرے بھائیوں کھوئے ہوئے ہوں گے۔ اس طرح کی بہت ساری مناسبت صبح شام آتی رہتی ہے۔ اس حوالے سے کچھ اصولی باتیں، کچھ بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور
اور آپ کو یہ باتیں خصوصیت کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کچھ جلا جائے، چلا جائے، کم ہو جائے، اپنا ایمان و عقیدہ نہ جانے دینا، اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارو، کیا لے کر کی جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ میرے بھائیوں، یہ تہوار آتے ہیں، غیر مسلموں کے تہوار آتے ہیں۔ غیر مسلموں کے تہوار چونکہ یاد رکھیں، کسی بھی کوئی بھی تہوار کسی بھی دھرم کا تہوار ہو، وہ تہوار اس دھرم کا شعار ہوتا ہے، اس دین کا، اس ازم کا کی علامت ہوتی ہے، اس کلچر کا، اس تہذیب کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی عید، کوئی بھی تہوار کسی بھی دھرم کا، میرے بھائیوں، اگر ہم عید الاضحیٰ کا نام لیتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے مسلمانوں کا تہوار ہے۔ عید الفطر کا نام لیتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے مسلمانوں کا تہوار ہے۔ ہولی، دیوالی کا نام ساری دنیا جانتی ہے کہ ہندوازم کا تہوار ہے، یا مثال کے طور پر کرسمس سے ساری دنیا جانتی ہے عیسائیوں کا ہے۔ ہیپی نیو ایئر کی بات ساری دنیا جانتی ہے کہ عیسائیوں نے اسے اپنی عید اور تہوار بنا رکھا ہے۔ تو کوئی بھی تہوار جو ہوتا ہے نا، وہ دین کا، دھرم کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر ہم کسی بھی غیر اسلامی تہوار کی مناسبت پر شرکت کریں گے، چاہے فزیکلی شرکت کریں، جا کر کے فزیکلی خوشی منائیں، یا مثال کے طور پر اس کے اندر ڈونیشن دیں، تبرعات کریں، مدد کریں، یا مثال کے طور پر تحفے تحائف دینے کا سلسلہ جاری رکھیں، یا مبارک بادیوں کا سلسلہ دیں، یا مثال کے طور پر ہدیے تحائف دیں یا لیں، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، یا کھانے پینے کی شکل میں ہو، یا کاغذات کی شکل میں، کسی بھی طرح کا تحفہ ہدیہ ہو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیں، ہمارا یہ دین توحید ہر طرح کے شرک سے برات اور بیزاری کرتا ہے، تو شرک اور مشرکین کے ہر عمل سے بھی برات اور بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ آپ کے سامنے سورہ فرقان کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، والذین لا یشہدون الزور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تعریف کر رہا ہے، اپنے نیک بندوں کی، صالح بندوں کی، متقی بندوں کی تعریف کرتے ہوئے بہت ساری باتیں بیان کرتا ہے۔ اسی بیچ میں یہ آیت کریمہ ہے، والذین لا یشہدون الزور، میرے وہ بندے بھی ہیں، میرے وہ خاص بندے کون ہیں؟ لا یشہدون الزور، جو زور میں شریک نہیں ہوتے، جو زور میں حاضر نہیں ہوتے۔ زور کے معنی جھوٹ کے ہوتے ہیں، زور کے معنی جھوٹ کے ہوتے ہیں، جو جھوٹ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو اور فضول کے پاس سے گزرتے ہیں تو بالکل بچ بچ کے عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ، اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر مفسرین نے، امام ائمہ تفسیر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے، حضرت مجاہد سے، حضرت ابو العالیہ سے، حضرت قتادہ سے، حضرت ربیع بن انس سے، اور دیگر بہت سارے صحابہ اور تابعین سے اس بات کو نقل کیا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ زور جس کو اللہ نے جھوٹ کہا نا، کہ اللہ کے وہ بندے، نیک بندے وہ ہیں، سچے بندے وہ ہیں جو زور میں، جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے۔ اس جھوٹ سے مراد کیا ہے؟ اس جھوٹ سے مراد مشرکوں کے، غیر مسلموں کے تہوار ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اعیاد المشرکین، اعیاد الکفار، اعیاد اہل الکتاب من الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کے تہوار ہیں۔ اس سے مشرکین کے تہوار مراد ہیں، اس سے عیسائیوں کے، یہودیوں کے، کافروں کے، غیر مسلموں کے تہوار اور خوشی کی مناسبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تعریف کرتا ہے، ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ زور میں شریک نہیں ہوتے، یعنی غیر مسلموں کے تہواروں میں، خوشیوں میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ یہ پہچان ہے اللہ کے سچے بندوں کی۔ اور اگر کہیں غیر مسلموں کے تہوار کی خوشی منائی جا رہی ہو تو کیا کرتے ہیں یہ؟ وہاں سے بچا کر، اس لغو سے، فضول سے، عزت کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، چپکے سے، عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس کی طرف مائل نہیں ہوتے، اس سے مرعوب نہیں ہوتے، اس میں کسی بھی طرح سے شریک نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ ہے۔ تو آپ دیکھیں تقریباً سارے مفسرین کا، صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر تمام تابعین مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، کہ اس سے مراد مشرکوں کے تہوار ہیں۔ جھوٹ کیوں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تہواروں کو جھوٹ کے لفظ سے کیوں یاد کیا؟ اس لیے کہ ان تہواروں میں سب تو جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ تو شرک ہے،
سب سے بڑا جھوٹ روئے زمین کا جھوٹ کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے، اور سب سے بڑی سچائی کائنات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ توحید سب سے بڑی سچائی، اور جھوٹ سب سے بڑا، شرک سب سے بڑا، کفر سب سے بڑا جھوٹ۔ اور ویسے بھی اگر آپ تفصیل میں جائیں تو وقت تو زیادہ ہو جائے گا، لیکن تفصیل میں جائیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹا بیٹی مانا، جھوٹ ہے کہ نہیں جھوٹ ہے؟ جن لوگوں نے اللہ کی بیوی ثابت کیا، جھوٹ ہے کہ نہیں جھوٹ ہے؟ جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو، رسولوں کو، فرشتوں کو اللہ کا شریک اور ساجیدار بنایا، جھوٹ ہے کہ نہیں جھوٹ ہے؟ ایسے بہت سارے جھوٹ کے پہلو ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے تہواروں کو جھوٹ کہا۔ شرک جھوٹ ہے، مشرکین جھوٹا کام کرتے ہیں، ان کے تہوار جھوٹ کے تہوار ہیں۔ کیوں خوشی منائی جائے؟ وہ شرک والوں کے تہوار ہیں، جھوٹ کے تہوار، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جھوٹ کہا ہے۔ اس سے معلوم پڑا کہ غیر مسلموں کے تہواروں میں شریک ہونا کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ آج یہ دیوالی کی مناسبت چل رہی ہے میرے بھائیوں، اس میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، تحفے تحائف دینے، مٹھائیاں کھانے، گریٹنگ کا، وشز کا تبادلہ کرنا، شریک ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مسئلے اس وقت چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے خاص طور پر یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ تہوار صرف خوشی کی مناسبت نہیں ہے، بلکہ اس میں باقاعدہ غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے لکشمی پوجا کا تہوار ہے یہ، لکشمی پوجا کا، اور لکشمی مال کو دولت کو کہتے ہیں، یا لکشمی مال اور دولت کی نشانی سمجھتے ہیں۔ ان کا سوچنا یہ ہے کہ اس سے یہ جو لکشمی ہے، اس کے ذریعے سے مال آئے گا، خوشحالی آئے گی، دولت آئے گی، فراوانی آئے گی، اور انسانی زندگی میں بہت کچھ راحت اور سکون آئے گا۔ اس عقیدے کے ساتھ غیر مسلم برادران وطن اس تہوار کو مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کا اس شرک سے کیا تعلق ہے؟ بھلا ہم کیسے اس میں شریک ہو سکتے ہیں؟ فزیکلی یا معنوی، حسی یا معنوی، کسی بھی طور پر ہم کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اگر مبارکباد دے دیں، مبارک ہو آپ کو دیوالی، ہولی مثال کے طور پر، اس کا مطلب یہ ہوگا ہم یہ کہہ رہے ہیں مبارک ہو آپ کو شرک کرنا، مبارک ہو آپ کو کفر کرنا، مبارک ہو آپ کو غیر اللہ کا سجدہ کرنا۔ بھلا ایک موحد کیسے کسی کو غیر اللہ کی پرستش پر مبارکبادی دے سکتا ہے؟ کیسے اس میں شریک ہو سکتا ہے؟ کیسے مال پیسے دے سکتا ہے؟ کیسے مبارکبادی تبادلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے کسی بھی صورت میں روا اور جائز نہیں ہے۔ میں آپ کو 2-3-4 دلیلوں کا حوالہ دے کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے کلام کی ایک آیت کریمہ بالکل صریح ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام امت کو دیا کہ جب اسلام آیا، اسلام نے کفر کو، شرک کو، جاہلیت کو مٹایا، تو کفر اور شرک اور جاہلیت کے تمام کلچر کو بھی مٹا دیا، ان کے تہواروں کو بھی مٹا دیا، ان کے دین کو مٹایا تو ان کے تہذیب اور کلچر کو بھی مٹا دیا۔ مثال کے طور پر خوشی کی بات ہی لے لیجئے، عید کی موقع پر، مناسبت پر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لائے ہجرت کر کے مدینہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہاں پر 2 دن خوشی کے منائے جا رہے ہیں۔ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، مدینے کے لوگ 2 دن خوشی کے مناتے ہیں اور اس میں کھیل کود تماشے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہاں پر 2 دن سال میں خوشی کے منائے جاتے ہیں، 2 دن خوشی کے منائے جاتے ہیں، یعنی 2 دن تہوار کے آتے ہیں سال میں، جو یثرب والے، مدینے کے مشرکین، یہود، نصارہ وغیرہ مناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ قد ابدلکم اللہ یومین خیرا منہما الاضحی والفطر۔ تو ٹھیک ہے مسلمانوں، یہ تمہارا پہلے سے یہاں مدینے والوں کا چلتا رہا ہوگا، اب اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں سن لو، مدینے والوں کو اللہ کے نبی نے مسلمانوں کے پیغام دے دیا۔ آپ نے فرمایا اب یہ تمہارا پہلے چلتا تھا جب کفر و شرک کے دھرم اور عقیدے پر تم چلتے تھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد، اللہ نے تمہیں اس کے بدلے میں دوسرے 2 دن عطا فرما دیے جو ان جاہلیت اور شرک کے 2 دنوں سے کہیں زیادہ خیر اور بہتر ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے دیا کہ اب اسلام کے آنے کے بعد جب شرک کا خاتمہ، جاہلیت کا خاتمہ، تو پھر ان کی خوشی کی مناسبتوں کا بھی خاتمہ۔ اللہ کے نبی نے بدلا کہ نہیں بدلا؟ اگر وہ چل سکتا، اگر وہ جاہلیت کے تہوار چل سکتے، اس کی گنجائش ہوتی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسے بدلنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، گنجائش ہوتی، اس کو بھی چلنے دو اور یہ 2 دن خوشی کے اور مناؤ۔ نہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ابدلکم، اللہ نے تمہیں اس کے بدلے میں اسے ہٹاؤ اور اس کے بدلے میں اب یہ 2 دن خوشی کے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مناؤ۔
دیکھا آپ نے، پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کو، جاہلیت کو ختم کر دیا ہے۔ اس لیے کوئی بھی غیر اسلامی تہذیب اور کلچر کی اسلام کے اندر مسلمانوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ میرے بھائیو، تیسری دلیل اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس آدمی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نظر مانی ہے کہ بوانا کے مقام پر، بوانا مکہ سے قریب کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی ہے، بوانا کے مقام پر ایک اونٹ ذبح کرے گا، نظر مانا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ نظر مانا ہے، اب آپ بتائیے نظر مانا ہے تو نظر پوری کرے یا نہ کرے؟ آپ نے 2 سوال کیے تھے نا، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ 2 سوال کیے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ، کیا وہاں اس بوانا کی مقام پر، کیا وہاں پر زمانے جاہلیت میں کبھی کوئی بت پوجا جاتا تھا؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی نہیں، وہاں کبھی کوئی بت نہیں پوجا گیا۔ آپ نے دوسرا سوال کیا تھا؟ آپ نے فرمایا فہل کان فیہا عید من اعیاد الجاہلیہ، تو یہ بتاؤ کہ کیا اس مقام پر کبھی زمانے جاہلیت میں کوئی خوشی کا، عید کا دن تو نہیں منایا جاتا تھا، کوئی تہوار تو نہیں منایا جاتا تھا، کوئی میلہ ٹھیلا تو نہیں لگتا تھا، لوگ خوشی منانے کے لیے وہاں پر حاضر ہوتے رہے ہوں، ایسا کچھ تو نہیں تھا؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی ایسا بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو جاؤ اپنی نظر پوری کر لو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کسی جگہ پر غیر اسلامی تہوار منایا جاتا رہا ہو اور اب ختم ہو چکا ہو، وہاں پر جا کر کے قربانی نہیں کی جا سکتی، تو براہ راست کسی غیر مسلم کے تہوار میں شریک کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ اس جگہ پر اللہ کے لیے جانور قربان نہیں کیا جا سکتا جہاں کبھی زمانے جاہلیت میں، آج نہیں ہو رہا، پہلے ہوتا رہا ہوگا، وہاں اگر یہ کام نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، تو بھلا بتاؤ کہ اب براہ راست کسی غیر مسلموں کے تہوار میں، شرک کی خوشیوں میں ہم کیسے شریک ہو سکتے؟ بات واضح ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اس لیے یہ بات ایک دم طے۔ تیسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے میں پہنچنے کے بعد پوچھا تھا، جب عاشورہ کی 10 تاریخ کو یہودی روزہ رکھ رہے تھے تو آپ نے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ مشرکین یہودی روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ پوچھا گیا، پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ ہی معاملہ ہوا ہے، انہوں نے خوشی میں، شکریہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا تھا، تو نبی کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، میں بھی روزہ رکھوں گا۔ آپ نے روزہ رکھا اور اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے لیکن یہودیوں کی سیم ہم کبھی بھی کاپی نہیں کریں گے۔ 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں نا، ہم ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ایک دن پہلے 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، تاکہ گرچہ نبی موسیٰ علیہ السلام کا کام ہے، اس میں کوئی شرک و کفر کا مسئلہ نہیں، بالکل سچا واقعہ، فرعون کے ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاریخ میں ختم کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے معزز پیغمبر اور برگزیدہ نبی ہیں، انہوں نے شکریہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا تھا۔ اس کام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے کہ یہودی غیر مسلم ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی تانا دے کہ آپ ہماری نقالی کرتے ہیں، اس لیے پوری مشابہت ختم کرنے کے لیے نبی نے فرمایا یہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 10 کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دم سچے واقعے کے اندر ان کی مشابہت سے امت کو بچایا، تو بھلا امت کو کسی غیر اسلامی تہوار، شرک و کفر کی خوشی میں کیسے شریک ہونے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ بہت ساری باتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی وہ بات میں آپ کو نقل کر دوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا فہو منہم، وہ اسی میں سے ہوگا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کسی غیر مسلم تہوار کے میں شریک ہوتا ہو اور اسی میں رہتا ہو حتیٰ کہ وہ توبہ نہ کیا ہو، اسی میں اس کی موت ہو گئی ہو، فإنہ یحشر معہم، تو اس کا حشر بھی انہی مشرکوں کے ساتھ میں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی جملہ، انہوں نے کہا تھا، اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم، اللہ کے دشمنوں کے تہواروں میں شریک ہونے سے بچو۔ مسلمانوں، اللہ کے دشمنوں کے تہواروں میں، خوشی کی مناسبتوں میں شریک ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اجتناب کرو۔ اور کیا فرمایا دوسری روایت میں، ان کے عبادت گاہوں میں نہ جاؤ، ان کی خوشیوں میں نہ جاؤ، فإن السخطۃ تنزل علیہم، کیونکہ جب وہ اپنی شرکیہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں، جب شرکیہ تہوار منا رہے ہوتے ہیں، اپنے کنیسوں میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مندروں میں مثال کے طور پر اپنی عبادت گاہوں میں وہ رہتے ہیں اور وہ شرکیہ کام کر رہے ہوتے ہیں، فإن السخطۃ تنزل علیہم،
اللہ کا غضب ان کے اوپر اترتا ہے، اللہ کی ناراضگی کی مار پڑتی ہے ان کے اوپر۔ اگر تم بھی ان کا ساتھ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے تم بھی دوچار ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سے واضح طور پر جان لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ اب یہ سارے مسئلے آتے ہیں، ہمارے آپ کے زندگی کے مسائل ہیں، ہم کہیں جاب کرتے ہیں، کہیں کاروبار کرتے ہیں، لین دین ہے، پڑوس ہے، وہاں مسلم غیر مسلم سب ہوتے ہیں، بہت سارے دھرم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرف سے تحفے تحائف آتے ہیں جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ یہ مسئلہ تمام بھائیوں کی طرف سے آتا ہے۔ یہاں یاد رکھیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔ آپ کو ہم کو چاہیے آخری دم تک اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ممکن ہو کہ آپ معذرت کر لیں تو آپ معذرت کر لیں کہ بھائی آپ کی خوشی ہے، آپ خوشی منائیے، لیکن ہمیں یہ نہیں چلتا، کیونکہ یہ غیر اللہ کی یعنی بت پرستی کی مناسبت پر تم خوشی منا رہے ہو، لکشمی پوجا کر رہے ہو یا فلاں 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 کام کر رہے ہو۔ آپ کے دین دھرم میں ایسا ہے، ہمارے یہاں اس کی گنجائش نہیں۔ اگر آپ آسانی سے بول سکتے ہیں، اس سے کوئی بہت بڑا فتنہ رونما ہونے کا ڈر نہیں ہے، تو آپ بول دیجئے، بری ہو جائیے۔ لیکن اگر اس کا خطرہ ہو، اندیشہ ہو کہ اس سے کوئی بڑا فتنہ رونما ہوگا، کوئی بڑی مشکل آپ کے اوپر آ جائے گی، آپ کی کاروبار پر آ جائے گی، آپ کی زندگی پر آ جائے گی، اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں کوئی بڑا مسئلہ پیش آ جائے گا، تو اتقوا اللہ ما استطعتم، دل کی نفرت کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے جتنا ممکن ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو اتنی ہی ذمہ داری دیتا ہے، اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا اس کے بس میں ہوتا ہے۔ لیکن چاہت کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ ہم میں سے بہت سارے بھائی مسلمان بعض ہمارے ایسے ہیں جو یہ سوچنے لگے کہ بھئی آج کل کے ترقی یافتہ دور میں کیا فرق ہے، یہاں وہاں وہ ہمارے یہاں آتے ہیں، ہم ان کے یہاں جاتے ہیں، یہاں وہاں جانا آنا چاہیے، اس سے قربت ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ خبردار، یہ نظریہ خطرناک ہے، یہ نظریہ اس کی کوئی گنجائش نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر۔ اس کا مطلب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اور شرک کو خلط ملط کرنا چاہتے ہیں اور اس کو رواداری کا نام دیتے ہیں۔ رواداری انسانیت میں ہوتی ہے، اصولوں میں نہیں ہوتی۔ رواداری ہیومینٹی میں ہوتی ہے، رواداری عقیدے اور توحید کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہم ضرور تعلقات رکھیں، کاروبار کریں، بزنس کریں، جاب کریں، پڑوس میں رہیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، کھلائیں پلائیں، روزی روٹی میں کمی بیشی ہو، مشکلات کا سامنا ہو کسی غیر کو، آپ مدد کریں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن کہیں اپنے ایمان و عقیدے کا سمجھوتا کرنے کی جرات نہ کریں، غلطی نہ کریں۔ یہاں پر ایک بات، آخری بات کہہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اس حوالے سے 2-3 روایتوں کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے۔ بہت سارے بھائی حوالہ دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان بھائیوں کی کوئی غلطی ہے، اس لیے روایتیں موجود ہیں، یہ روایتیں موجود ہیں، بعض علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی ایسی روایتیں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب، ایسے حضرت ابو برزہ اور لوگوں سے آثار اور اقوال کچھ موجود ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ سے پوچھا گیا، حضرت علی بن ابی طالب سے کسی نے پوچھا کہ یہ فلاں غیر مسلم ہمارا پڑوسی ہے اور وہ اس کی خوشی کا دن ہے، اس تہوار کا دن ہے، تو اس کے تہوار کا دن ہے، اس تہوار میں ہمیں تحفے تحائف لا کر کے دیتا ہے، گفٹ لا کر کے دیتا ہے، تو ہم کیا کریں، اسے لے لیں یا نہ لیں؟ تو علی بن ابی طالب نے یا ایسی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی ذبیحہ، کوئی جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کر کے لاتے ہوں تو اس کو تو نہ لو، لیکن اگر وہ کوئی فروٹ لا کر کے دیتا ہو، کوئی پھل لا کر کے دیتا ہو، کوئی سبزی ترکاری لا کر کے دیتا ہو تو اس کو تم لے لو، گنجائش ہے۔ اس طرح کے 1-2-3 آثار، 1-2-3 روایتیں موجود ہیں، اس کو بہت سارے ہمارے بھائی پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لینا جائز ہے، لینا جائز ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، یہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں، ساری کی ساری روایتیں غیر مستند ہیں، اس لیے ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی بھی تحفہ، چاہے وہ کسی جانور کی شکل میں ہو، گوشت کی شکل میں ہو، یا مثال کے طور پر مٹھائی، یا اس کے علاوہ میرے بھائیوں سبزی ترکاری فروٹ کسی بھی شکل میں ہو، کوئی بھی تحفہ مناسبت غیر مسلم تہوار کی ہو۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے ہمارے لیے یہ بات جاننا ضروری، چاہے وہ اس پر پوجا کر کے لا کر کے ہمارا برادر وطن لا کر کے دیتا ہوں، تب بھی یہ تو ایسی صورت میں تو غیر اللہ کا نام لیا گیا، وما اہل بہ لغیر اللہ وما اہل لغیر اللہ بہ، جس پر اللہ کے سوا کا غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کے حکم میں چلا جائے گا۔ یہ خطرناک مسئلہ ہے، اس لیے یہ تو سرے سے گنجائش نہیں ہے اس کی۔ لیکن اگر کوئی آدمی
پوجا کیا ہوا نہیں, دکان سے مٹھائی خرید کر کے دے دیا, آپ کے سامنے ٹھیلے سے اس نے فروٹ خریدا اور آپ کو تحفے میں دے دیا, تو بھی آپ کے لیے ہمارے لیے لینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موقع جو ہے وہ ایک شرک والے تہوار کا موقع ہے. اس کو لینا دینا اس کی خوشی میں راضی ہونا, اس کی خوشی میں شریک ہونے کی دلیل ہے. اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے. میرے بھائیوں, مبارکبادی دینا, آپ کو اچھا ہو, ہیپی فلاں ہیپی فلاں, آپ کسی کو مبارکبادی دیں یا کوئی آپ کو مبارکبادی دے اپنی خوشی کے موقع پر, آپ اس کو ریٹرن کر دیں, یعنی اس کو آپ جواب دے دیں, ریپلائی کر دیں, یہ سب ممنوع ہے, غلط ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ اگر کسی نے کسی کو, مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش, کرسمس کی مثال انہوں نے دی, کہا اگر کوئی اس موقع پر یہ عیسائی کو مبارکباد دیتا ہو کہ آپ کو کرسمس مبارک ہو, تو یہ اگر کفر نہیں ہے, اگر کفر کے درجے تک اسے نہ بھی مانے, تو کم سے کم یہ بدترین قسم کا گناہ کبیرہ ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی غیر اللہ کا سجدہ کر رہا ہو اور آپ کہہ رہے ہو مبارک ہو آپ کو یہ غیر اللہ کا سجدہ. ایسے ہی ہے بالکل. کہتے ہیں اگر کوئی شراب پی رہا ہو, اس پر مبارکبادی دے دے تو اس کا گناہ شاید کم ہوگا اس سے جو کسی تہوار کی مناسبت پر یا غیر اللہ کی عبادت کے موقع پر کسی کو مبارکباد دیتا ہو. میرے بھائیوں, یہ چند باتیں تھیں, بہت ساری باتیں ہیں, وقت زیادہ ہوا. اس کی معذرت کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس طرح کی بنیاد کو, اللہ کے دین کی, توحید کی, ہمیشہ اپنے دل کی گہرائی میں, اپنے ذہن و دماغ میں ہمیشہ پرائرٹی میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کچھ رواداری کے قائل ہیں, ہر طرح کے تعاون کے, انسانی ہمدردی کے قائل ہیں, لیکن اللہ کی توحید سے سمجھوتا کرنا ہمارے لیے کسی بھی صورت میں روا اور جائز نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی توحید پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. رواداری کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی دین اور عقیدے سے سمجھوتا کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں اپنی غضب سے, اپنی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ضلالت سے اور اللہ تعالیٰ اپنی غضب اور اپنی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.